وزیر اعظم شہباز شریف کامیاب غیر ملکی دوروں کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ دورہ امریکہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ امریکہ میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے ہمراہ امریکی صدر سے ملاقات کی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اور خطاب میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین اجاگر کیا۔ اس سے قبل دورہ سعودی عرب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی دفاعی معاہدہ کیا۔ وطن واپسی پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم کا پرتپا خیر مقدم کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے ذکر ایک اور اہم معاملے کا۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج روکنے کے لیے حکومتی کمیٹی سرگرم۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ نتیجہ خیز اعلان متوقع ہے۔ وفاقی وزراء کے مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل۔ احسن اقبال کہتے ہیں دشمن ملک میں عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں، کوشش ہے کہ مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے۔ امیر مقام بولے بات چیت اچھے ماحول میں ہوئی، بہت سے معاملات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ قمر زمان قاہرہ نے کہا جائز مطالبات پر مظاہرین کے ساتھ ہے، وزیر اعظم خود معاملہ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے نمائندے ہیں، مایوس نہیں کریں گے۔ اچھی ماحول میں بات چیت ہوئی اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے دوسرے ساتھیوں سے جا کے ان کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر آپ کو جواب دیں گے، اور ہماری سب کی خواہش ہے کہ باہمی افہام و تفہیم سے جو ان کے جنون ایشوز ہے وہ ریزالو ہو جائے۔ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت سے اور آزاد جموں کشمیر کے عوام سے کہوں گا ہمیں کوئی ایسی چنگاری نہیں لگانی چاہیے کہ جس سے کوئی ہمارے ملک کا دشمن فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے امیج کو خراب کرے۔ بات چیت کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کرنا، اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ حقوق کے لیے لڑائی ہے، حقوق ملیں گے، جو ڈائلاگ سے مل جائے وہ لڑکے نہیں لینا چاہیے، اور اس وقت امن کی ضرورت ہے۔ ہم اس کا انشاءاللہ بہترین علاج نکالیں گے، لیکن صبر سے رہیے اور امن کا دامن نہ چھوڑیے۔ ہم آپ کے نمائندے ہیں، ہم کسی صورت آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ حکومت کی بارہا مذاکرات کی پیشکش کے باوجود آزاد کشمیر میں پرتشدد مظاہرے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی آڑ میں شرپسندوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں، پولیس اہلکاروں پر دھاوا بول دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں شرپسندوں کے مذموم مقاصد کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پرامن احتجاج کے نام پر بلوا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہروں کی آڑ میں شرپسندوں کی پرتشدد کارروائیاں مسلسل جاری۔ پولیس پر حملے، تشدد کر کے اسلحہ اور دیگر سامان چھین لیا۔ مشتعل مظاہرین نے اسلام آباد پولیس کے جوانوں کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ زخمی اہلکاروں نے بتایا کہ شرپسندوں نے یرغمال بنا کر وردیاں پھاڑ دی، پتھر اور کیل والے ڈنڈے مارے، اسلحہ چھین کر پولیس پر فائرنگ بھی کی۔ جو پولیس کے پاس اسلحہ تھا وہ بھی لے لیا اور پولیس والوں پہ فائر بھی کی۔ انہوں نے اندر آ کے دروازے پہ توڑ دیا، دروازے توڑ کے انہوں نے سیدھا مارنا شروع کیا۔ ایس پی صاحب خود بھی زخمی ہوئے۔ ہمارے جتنی سرکاری سامان تھے اس میں کٹ تھے، اس میں 12 بور گنے تھے، اس میں ٹیئر گیس والے گن تھے، وہ ساری چیزیں، ہمارے کپڑے، ہماری وردیاں، سب کچھ انہوں نے ہم سے چھین کے انہوں نے جلا دیا۔ مظفر آباد، میرپور اور راولاکوٹ سمیت کئی اضلاع میں ہنگامے ہوئے۔ پرتشدد احتجاج اور مظاہروں کی وجہ سے وادی میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ شرپسند عناصر کے مذموم مقاصد ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ محسن نقوی نے پمز میں زیر علاج اہلکاروں کی عیادت کی اور حوصلہ بڑھایا۔ وفاقی پولیس نے احتجاجی مظاہرین کی گرفتاری کی آڑ میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر دھاوا بول دیا۔ اندر گھس کر صحافیوں پر تشدد، کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ کی، پریس کلب ممبران جمع ہوئے تو پولیس عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نوٹس لے کر آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری خود نیشنل پریس کلب پہنچے، واقعے پر عہدیداروں سے معافی مانگی۔ اسلام آباد سے قمر منور کی رپورٹ۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاجی مظاہرین کی گرفتاری بہانہ، این پی سی نشانہ۔ وفاقی پولیس نے پریس کلب پر یلغار کر دی، کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ، صحافیوں پر تشدد۔ صحافی ہے بھائی۔ پولیس نے مظاہرین کے نام پر صحافیوں کی ہی پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ صدر پی ایف یو جے کا آئندہ لائے عمل مشاورت سے طے کرنے کا اعلان، کہا ملکی تاریخ کے آمرانہ ادوار میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہ آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین اور بدترین واقعہ ہے۔ ہم نے مارشل لا ادوار بھی دیکھے ہیں، ہم نے ایمرجنسی اور ایمرجنسی پلس بھی دیکھی ہے،
कभी इंतजामिया या पुलिस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होती। गलती का एहसास अरबाब इख्तियार को भी हो गया, लेकिन पानी सर से गुजर जाने के बाद मैं भी इस वाक़े की न सिर्फ मजम्मत करता हूँ बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब, आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पुलिस हुक्काम ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारान के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाक़या अफसोसनाक करार देते हुए मुकम्मल तफ्तीश पर जोर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमर बिन आसिफ के साथ कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे पर सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज। PFUJ, CPNE और MN ने शदीद मजम्मत करते हुए वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और तशद्दुद, सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज। PFUJ, CPNE और MN की शदीद मजम्मत, वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। मुश्तरका बयान में सहाफ़ी तंजीमों ने कहा, चंद दिनों से हुकूमत की जानिब से कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है के उन्वान से मीडिया को इश्तिहारात जारी किए गए जिसमें धमकी आमेज जबान इस्तेमाल करते हुए रिपोर्टर्स, फ्रीलांसर्स और समाजी तंजीमों को रियासत मुखालिफ फहरिस्त में खड़ा कर दिया गया, जिसका मकसद सहाफ़ियों की किरदार कुशी करना, दबाव में लाना और इजहार राय को सल्ब करना है। जिस मीडिया ने जंग के दौरान जिम्मेदारी से कौमी मफाद को मद्देनजर रखा, उसी से मुंसलिक अहम जुज रिपोर्टर और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आज़ाद सहाफ़त के नजरिए की खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को मालूमात तक बिला रुकावट रसाई का हक देता है। पेका एक्ट के बेदरग इस्तेमाल ने सहाफ़ी तंजीमों के खदशात दुरुस्त साबित कर दिए। दर्जनों सहाफ़ियों पर मुल्क भर में पेका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। इसकी आड़ में हुकूमती नाकदीन को दबाने और इजहार राय की आज़ादी को सल्ब करने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पेका की आड़ में दानिस्ता खौफ और हरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इन इक़दामात के खिलाफ हर सतह पर मुज़ाहमत की जाएगी और आईनी और कानूनी जिद्दोजहद के तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमों का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल बट ने कहा कि मुल्क भर के प्रेस क्लब्स में आज स्याह परचम लहराए जाएंगे, एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। नेशनल प्रेस क्लब पर अटैक प्रेस फ्रीडम पर अटैक है। ये पाकिस्तान भर के 40,000 सहाफ़ियों के चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया है। आज अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का प्रेस क्लब पुलिस से महफूज नहीं रहा तो फिर समझा जाता है कि अब पाकिस्तान का कोई प्रेस क्लब पुलिस गर्दी से महफूज नहीं रहेगा। जुम्मे के रोज इस बदतरीन वाक़या के खिलाफ कल पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जाएगा। नेशनल प्रेस क्लब समेत पाकिस्तान भर के तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे, एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी।